आदाब, कहाँ रहते हैं आप? यूके, यूएसए, कनाडा के शहर टोरंटो में, क्योंकि आज की कहानी है टोरंटो से। और इसकी कहानी का सबसे जो मेजर करैक्टर है वो है इमरान। इमरान एक शौहर है, उसकी एक बेगम है। बेगम उसकी एज से बड़ी है, जिसकी एज 45 साल है और उसकी एज 37 है। 37 इमरान की एज है। ये कहानी आपको एक बहुत बड़ा सबक देने वाली है, इतना बड़ा सबक कि जो आपने ज़िंदगी में सीखा ज़रूर होगा, लेकिन इस ज़ाविये से, इस तरीके से नहीं सीखा होगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ। कहानी को एंड तक सुनना इसलिए लाजिम है कि जब आप कहानी के आखिर में पहुँचेंगे तो आपको जो नतीजा हासिल होगा वो आपने बिल्कुल पहले नहीं सुना होगा। ख़वातीनो हज़रात, हमारे बुज़ुर्ग हैं इफ़ी भाई, वो एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह है, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता, मुझे उस मुल्क का नाम नहीं पता, वो आपने बताना है। वो एक जगह है जहाँ पर लोग अपने गम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आते हैं। बहुत वहाँ आसाइशें हैं, एक पुरसुकून इस ज़मीन जो ये सियारा कायनात का, यहाँ पर एक इलाका ऐसा भी है जहाँ कहीं कोई गम ही नहीं होता, कोई तकलीफ़ ही नहीं होती, किसी किस्म की कोई अजियत ही नहीं होती। लोग अपनी गम और तकलीफ़ की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक ख़ास किस्म का फिर वहाँ माहौल बनाया गया है जहाँ लोग जाते हैं। उनको वहाँ पर जो थेरेपी वाले हैं, जो स्पीच थेरेपी वाले हैं, वो अपना गम सुनाते हैं, तकलीफ़ें सुनाते हैं, अज़ियतें सुनाते हैं। वो सुनकर रोते हैं और रोने के बाद जब उनके आंसू निकलते हैं, वो उनकी बॉडी, उनकी स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स जब गम को महसूस करती है तो फिर उसके बाद उनकी वो जो बैलेंस है, खुशी और गम का जो बैलेंस है वो पूरा होता है। तो फिर वो एक मुकम्मल इस सियारे पर रहने के काबिल होते हैं। तो आप सोचिए कि आप जो हर वक्त आसाइशों की, खुशियों की हर वक्त दुआ मांग रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गम है, फिर कहीं ना कहीं बहुत खुशी है, फिर कहीं ना कहीं बहुत गम है, ये सारा मिलकर एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस बनाता है। तो उसके बाद आप एक प्रॉपर इंसान है, एक प्रॉपर इस सियारे पर रहने वाली मखलूक है। अदरवाइज़ आप सिर्फ आसाइशें और खुशियाँ लेकर ही बिल्कुल इस सियारे पर नहीं रह सकते। ये बात अंडरस्टूड है। ये कहानी है टोरंटो के रहने वाले इमरान और सानिया की। सानिया की एज मैंने बताया कि 47 है और शायद थोड़ी बहुत गर्मी की वजह से उल्ट मुल्ट होगी वो एज, लेकिन 47 एज है उनकी और उनकी एज है 37। एक बहुत बड़ा 10 साल का फ़र्क है। तो ये जो 10 साल का फ़र्क है, ये ख़ुद ब खुद एक कॉम्प्लेक्स है इमरान की बेगम सानिया के लिए। सानिया को एक कॉम्प्लेक्स ख़ुद से मौजूद है कि मेरा खावंद मुझसे यंग है, उम्र में कम है और मैं उसके आगे एक बड़ी एज की हूँ। तो ये गम पहले तो एक छोटी हालत होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ़ और ये अज़ियत और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। किसकी ज़िंदगी में? सानिया की ज़िंदगी में। सानिया इस गम और तकलीफ़ को महसूस करने लगी है, इस डिप्रेशन को, इस कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा फ़ील करने लगी है, क्योंकि जो इमरान है उसकी हैवी बाइक का जो शोरूम है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होने लगा है, क्लाइंटेज ज़्यादा हो गई है। उसने एक लड़का भी अपने साथ हायर कर लिया। पहले वो इस शोरूम को ख़ुद ब खुद देख रहा था इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो अब उसने एक लड़का अपने साथ काम के लिए रखा है जो उसको सपोर्ट करता है, जो ऑफ़िस के प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा करता है वहाँ पर, जो उससे पहले जाकर देखता है, ऑफ़िस पहले खोलता है और खोलने के बाद वो वहाँ पर बाइक्स पर कपड़ा शपड़ा मारता है। हालांकि उतनी मिट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कपड़ा शपड़ा मार के रखता है। और बाइक्स को मतलब कोई क्लाइंट आ गया है तो अगर निकालनी है शोरूम से बाहर, तो उसमें वो क्लाइंट को हेल्प आउट करता है। इन तमाम मकासद के लिए एक लड़का हायर किया और वो लड़का बिल्कुल 18-19 साल का है, जो यंग है और है वो पाकिस्तानी। वो पढ़ने के लिए वहाँ आया हुआ था, तो उसको स्टडी के साथ एक जॉब की ज़रूरत थी, तो उसे इमरान के शोरूम पर जॉब मिल गई है और किसी ने पाकिस्तान से उस लड़के को रेफ़र किया। वो लड़का इंतहाई खूबसूरत है, उसकी बिल्ली आंखें हैं, तिखा नाक है और गुजर खां का रहने वाला वो किसी का बाल है, जो 19 साल का है और 18 से 19 साल के दरमियान में उसकी एज है। अब वो पहले तो उसको वहीं शोरूम में रहाइश के लिए भी जगह देता है, लेकिन 2-4 हफ़्ते गुजरने के बाद इमरान ये सोचता है कि मैं इसको यहाँ पर देता हूँ जगह बेशक, लेकिन फिर वो वहीं पर सोना और सोकर फिर बिस्तर, और वो थोड़ा मेंटली तौर पर थोड़ा इस तरह सोचता है जो पाकिस्तान में हम सोचते भी हैं कि यार वहाँ पर सारी नींद की सुस्ती और ये वाली सारी चीज़ें
وہیں پر وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، نہاتا ہے، اور وہی اس کی دنیا چلے بن گئی، اور شام کو فری ہو کر وہ کلاس لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ اس نے سوچا کہ میں اب کے بعد، عمران سوچتا ہے کہ میں اپنے ساتھ اس لڑکے کو جس کا نام جمیل ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جایا کروں گا، اور وہ اپنی بیگم سے بات کر لیتا ہے۔ وہ اب بیسمنٹ، جو عمران کے گھر میں بیسمنٹ ہوتی ہے، اس کو وہ رہنے کے لیے وہاں ساری رہائش تیار کرتا ہے، اس کا بیڈ لگاتا ہے، واش روم کی اور بیڈ روم کی ساری چیزیں پوری کرتا ہے، اور بیگم کو بتاتا ہے کہ آئندہ کے بعد جمیل ہمارے ساتھ یہاں رہے گا۔ اس کی بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے، نو پرابلم، لیکن آہستہ آہستہ وہ دیکھتی ہے کہ عمران کی جو دلچسپی ہے اپنی بیگم کے اندر کم ہو رہی ہے، مطلب وہ اس کے ساتھ پراپر ٹائم نہیں اس کو دے رہا، اپنے کام میں پوری طرح انوالو ہو گیا ہے، اس کی سوچ سے بالا تر ہے یہ ساری چیزیں۔ وہ جو محبت کرتا تھا، جو ثانیہ پر فدا ہوتا تھا، وہ جو ثانیہ کے لیے ہر پل دستیاب رہتا تھا، اب وہ لیٹ آنے لگا ہے، اس کا وہ جو بیڈ شیئرنگ ہے وہ بھی کم ہو گئی ہیں، اور اپنی بیگم کو وہ ٹائم دینے میں بہت محدود ہو گیا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی کسی بھی ایک عورت کے لیے جو اپنے خامن سے ہر طریقے سے فیملیئر ہو، اس نے اپنے خامن کو خوب ایکسپلور کیا ہو، تو اب اس کے لیے یہ مشکل چیزیں ہوتی ہیں، وہ ڈیسائیڈ کر سکے ایک دم اس کے رویے میں تبدیلی۔ اب کیا دیکھتی ہے کہ وہ رات کو سویا تو اپنے بیڈ روم میں تھا، اور اکثر وہ اٹھ کر اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ وہ رات کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس سے گپ شپ کرنے کے لیے وہ بیسمنٹ میں بھی چلا جاتا ہے۔ اکثر اوقات وہ بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے، اپنے جو بندہ اس نے جمیل گجر خان کا اپنے شو روم پہ رکھا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ چلو یار میں یہاں بھی تو ہوں گا اپنی بیگم کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو وہ ناشتہ تیار کرتی ہے، تو وہ سوتا بیگم کے بیڈ روم میں ہے اور نکلتا وہ جمیل کے بیسمنٹ والے روم سے ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہونے لگا، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اب ثانیہ کو شک ہونے لگا۔ ثانیہ کو لگا ہے کہ میرا ہسبینڈ ایک سیم جینڈر میں شاید انٹرسٹڈ ہے، اس لیے وہ مجھے ٹائم کم دیتا ہے، اس لیے اس کا بیڈ شیئر میرے ساتھ کم ہو گیا ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ بات چیت کم کرتا ہے اور اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، اور زیادہ اسی سے خوش گپیاں لگانے میں مصروف رہتا ہے۔ اب یہ جو تکلیف اور اذیت ہے وہ اس سے وہ گزر رہی ہے، ایک شک ہے، ایک شبہ ہے جو اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ اب وہ ان کو نوٹ کرنے لگتی ہے۔ وہ ایک دن اکٹھے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بیگم بھی ان کی ساتھ ہوتی ہے، تو اس کا جو خاوند ہے ثانیہ کا، عمران، وہ کیا کرتا ہے کہ ایک بوٹی اٹھا کر، ایک اچھا چکن کا پیس ہوتا ہے تو وہ اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیتا ہے جمیل کی، کہ یار یہ تو کھا لے۔ جیسے ہم پیار میں ہم جب آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بھائی کی یا والد کی یہ عادت ہوتی ہے کہ میرا پتر زیادہ کھائے، اور صحیح، تو اس کے ساتھ ایک ایسی ریلیشن شپ اور بانڈنگ ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے عمران کی اور ثانیہ کی ابھی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے درمیان میں ایک اچھی بانڈنگ جو ہے، یہ ان کو اس بات کے لیے وہ اس کو کرتی ہے کہ وہ اپنی پلیٹ سے ایک اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیتا ہے۔ یہ رکھنے کے بعد ثانیہ کا شک مزید بڑھنے لگتا ہے۔ اگلے دن دیکھتا ہے وہ کہ 2 اس نے کین لیے بیئر کے، اور وہ لے کے نیچے بیسمنٹ میں جا رہا ہے۔ چھٹی کا دن تھا اتوار کا، تو صبح ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد، کچھ گیمنگ شیمنگ کھیلنے کے بعد، تو وہ گیم والا سارا سسٹم اٹھاتا ہے اور نیچے بیسمنٹ میں شفٹ کرتا ہے کہ اب میں اور وہ کھیلا کریں گے، اور ایک گیم والا پوائنٹ ایکسٹرا بنا دیتا ہے کہ جب بیگم کا اور میرا دل کرے تو میں اور وہ بھی اکٹھے کھیل سکیں۔ ہوتا یہ ہے سرکار کہ یہ شک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بیگم ایک دن رات کو جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو وہ سو نہیں رہی ہوتی، اٹھ کے اس کی بیسمنٹ میں جمیل کے پاس چلی جاتی ہے، اس کے روم کے پاس، اور خاوند اور وہ دونوں مل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں تصوف پر ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مختلف ٹائم کے اندر اسٹڈی سرکل کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، اور وہ سنتی ہے، اور دونوں ایک پیرا بڑا ایموشنل ہوتا ہے جس پر وہ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہی واقعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ پوری دنیا کے اندر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر انسان کے پاس غم اور اذیت کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور نہ ان کی زندگی میں تکلیفیں اور اذیتیں اور غم ہے،
تو لوگ اپنی غم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا ایریا انہوں نے ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے، وہاں پر لوگ اٹھ کر جاتے ہیں اور اٹھ کے وہاں جب ان کو غم اور تکلیف سنایا جاتا ہے وہ روتے ہیں، اور رونے کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کی خوشی کی اور غم کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ برابر ہو گئی ہے، تو پھر وہ واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری تھراپی ہے۔ تو یہ کہانی اس کے اوپر تھی۔ صرف یہ کہوں گا کہ جو بدگمانی ہوتی ہے رشتوں کے اندر، وہ انسان کو کافی ایسی نہج پر بھی لے کے جا سکتی ہے جہاں انسان رشتے کو نقصان پہنچاتا ہے، رشتے ختم کر دیتا ہے، تعلق کو ایک بیماری کی صورت دے دیتا ہے۔ تو برائے مہربانی بجائے کہ آپ ایک بدگمانی کو اپنے اندر سنبھال کے رکھیں، اس کو کمیونیکیٹ کریں۔ یہ جو اللہ نے کلمہ، قول، بات چیت کو ایجاد کیا ہے، یہ مسائل کا حل ہے۔ تو آپ برائے مہربانی ڈسکشن کیا کریں، کمیونیکیٹ کیا کریں اپنے مسئلوں پر، بجائے کہ چپ کر کے بیٹھنے کے، خود ہی بدگماں ہو کر اور اپنے ہی دل اور سوچ اور فہم کے اندر کسی کو برا سمجھ کر، بدتمیز سمجھ کر، اور ایک اتنا عجیب قسم کا اروب سوچ کر ہم بیٹھے رہتے ہیں اور رشتے خراب کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس کہانی میں جو سیکھا وہ بھی بتائیں، اور وہ جو جگہ ہے وہ سرچ کریں کہاں پر ہے جہاں انسان اپنی غم کی ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے ایک مخصوص ایکسرسائز اور ایک تھراپی کا رخ کرتے ہیں۔ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے، وہ آپ نے بتانا ہے، اور میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔